الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز و محترم حضرات علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، آج کی اس مجلس میں ایک حدیث پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو حدیث بڑی اہم ہے اور اسلامی معاشرے کے لیے نسخہ اکسیر ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ دنیا کے ہر طبقے کو اسے اپنانا چاہیے، ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے، اور خاص طور پر ایک داعی جو لوگوں تک دین کی دعوت لے کر پہنچتا ہے، اسے اس چیز کو اپنانا چاہیے اور اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث بھی سنداً مضبوط ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ یہ دو جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، بہت اہم جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اور دوسرا جملہ ہے المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو ان تمام کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یہ دو جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، بڑے عجیب جملے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہر مسلمان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ مسلمان داعی ہے، دین کی دعوت لے کر نکلا ہوا ہے، تو اس کے اندر یہ وصف لازمی ہے کہ اس کے کسی عمل سے مدعو کو تکلیف نہ ہو۔ اگر اس کے کسی عمل سے مدعو کو تکلیف ہو رہی ہے تو یقین جانیے کبھی دعوت کے عمل میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
ہمارے اساتذہ کے اندر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے عظیم علم ان کو عطا فرمایا ہے، زبردست صلاحیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ دوران درس بتایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر جو تبلیغ اور دین کی دعوت کا جذبہ پیدا کیا تھا، اگر امت پر تقسیم کر دیا جائے تو ہر مسلمان داعی بن جائے۔ ایسی زبردست آگ تھی ان کے سینے کے اندر۔ حضرت کی مجلس ہوا کرتی تھی، ایک نوجوان مسلمان حضرت کی مجلس کے اندر آنا شروع کیا، نیا دین کی طرف راغب ہوا تھا، چہرے پر سنت نہیں تھی۔ کچھ دن تک وہ مجلس میں آتا رہا۔ حضرت نے سوچا کہ یہ شخص اب کچھ مانوس ہو گیا ہے، تو حضرت والا نے اسے دعوت دی اور یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ یہ بات کہی، اور حضرت کا مقصد یہ تھا، اور حضرت یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو میری طبیعت سے انسیت ہو گئی، مناسبت ہو گئی تو میری دعوت مان لے گا۔ اگلے دن مجلس ہی میں نہیں آیا۔ حضرت نے سوچا شاید کوئی عذر ہوگا، پھر اگلے دن بھی مجلس میں نہیں آیا۔ کئی مجلس اس طریقے سے گزر گئی تو حضرت کو تکلیف ہوئی اور حضرت رونے لگے اور یہ فرمایا کہ یہ میری غلطی ہے، میں نے صحیح موقع پر اس کو دعوت نہیں دی، میں نے وقت سے پہلے اس کو دعوت دی، جس کی وجہ سے اس کے دل کو تکلیف ہوئی اور اس نے مجلس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کچا پھل توڑنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ تو میرے بھائیو، یہ جذبہ ہونا چاہیے ایک داعی کے دل میں کہ ہم اگر دعوت دیں تو دعوت کے عمل سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچیں آپ نے کسی کو دعوت دی اور اس کو تکلیف ہو گئی، اس کا بھی خیال رکھیں کہ اگر دعوت دے رہے ہیں تو اس دعوت کے عمل سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، جہاں بھی ذکر کی مجلس کراتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ ذکر بالجہر افضل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ذکر سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ غور کریں، ذکر ایک عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے باوجود یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ذکر سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو دعوت بھی ایک عبادت ہے، لیکن اس میں بھی یہ بات ملحوظ ہونا ضروری ہے کہ ہماری دعوت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیشہ اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری دعوت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ اعلیٰ درجے کا مسلمان، ارفع درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ اور زبان کا ذکر کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان ہاتھ اور زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، زبان سے بری بات کہتا ہے، زبان سے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، ہاتھ سے کسی کا گریبان پکڑتا ہے، کسی کو دھکا دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے۔ عام طور پر تکلیف ہاتھ اور زبان سے پہنچائی جاتی ہے، اس لیے حدیث میں اس کا ذکر ہے، ورنہ کسی بھی عمل کے ذریعے سے، کسی اشارے کے ذریعے سے، کسی کنایے کے ذریعے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں، کسی بھی عمل کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ کوئی تحریر لکھ دی آپ نے، فلاں آدمی کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، تو یہ تحریر لکھنا بھی ناجائز اور حرام۔ کوئی اشارہ کیا جس اشارے سے کسی انسان کے عیب کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا، یہ بھی ناجائز ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی. انہوں نے ایک مرتبہ ذکر کیا، سوتنوں میں آپس میں ہوتا ہی ہے مقابلہ، تو اللہ کے رسول نے کسی بیوی کا کوئی وصف خاص ذکر کیا اور کہا کہ اس میں یہ اچھائی ہے، تو انہوں نے غصے میں آ کر یہ کہا کہ آپ کو تو وہی پسند ہے، اشارہ کیا چھوٹے قد ہونے کی طرف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اتنی سخت بات کہی کہ اگر سمندر میں اس تمہارے منہ کا لعاب ڈال دیا جائے تو سمندر بھی کڑوا ہو جائے. یعنی اشارہ کیا انہوں نے، جس اشارے سے ایک عیب کی طرف اشارہ کرنا مقصد تھا، اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے دعوت ہی کا عمل کیوں نہ. آج کل جو لوگ داعی بن جاتے ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں رکھ پاتے. ایسا نہ ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اور ایک یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کسی داعی کو کسی بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ آپ اپنے اس عمل کی اصلاح کر لیں، تو فوراً یہ جذبہ ہونا چاہیے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے. اور اس کا واقعہ میں آپ کو سناؤں، بڑا عجیب واقعہ ہے، تاریخی واقعہ ہے. اور یہ واقعہ بھی مجھے حضرت اقدس مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی دامت برکاتہم العالیہ نے سنایا ہے. فرمایا جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس وقت دلی میں ایک کانفرنس رکھی، اجتماع کیا، مشورہ کیا، بڑے بڑے علماء اس میں شریک ہوئے. ان علماء میں جو اس وقت شریک ہوئے تھے میرے جد امجد ہوئے سے وقت حضرت مولانا سید اصغر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اس مجلس میں شریک ہوئے تھے. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اساتذہ علم و فضل جمع ہوئے سب. حضرت نے کہا کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، جس طریقے ایک خاص طریقہ شروع کیا ہے، جس خاص طریقے سے ہم لوگوں کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں. تو پوچھا بزرگوں نے کہ کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر نکلیں اور دوسرے علاقوں میں جائیں، مسجد میں رہیں، اور یہ 6 نمبر ہیں، ان 6 نمبروں کی تعلیم حاصل کریں، اس کے مطابق لوگوں کے درمیان تبلیغ کریں. تو پوچھا کہ بھائی 6 نمبر بتاؤ، تو انہوں نے 6 نمبر شمار کرا. ان 6 نمبر میں سے ایک نمبر تھا جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اکرام علماء. ہم تو اکرام مسلم کہتے ہیں، لیکن حضرت نے شمار کرایا تھا اکرام علماء. اس وقت حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اس مجلس میں موجود تھے. حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس لفظ کو بدل لو، اکرام علماء نہ رکھو، اکرام مسلم رکھو. اس لیے کیونکہ اگر اکرام علماء رکھا گیا تو ایک تو ذہن یہ بنے گا امت کا کہ صرف علماء کا اکرام ہے اور عام مسلمانوں کا اکرام ہے، لیکن اس کی طرف ذہن ان کا نہیں جا پائے گا. تو اس کو عام رکھنا چاہیے، اکرام مسلم کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو کچھ لوگ مخالف بھی ہوں گے. اس میں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ خود عالم ہے، مولانا ہے، تو اپنی عظمت شروع کرا دی. تو حضرت مولانا الیاس صاحب کو تنبہ ہوا اور فوراً انہوں نے اس کو بدلا اور اکرام مسلم کر دیا. آج پوری امت کے اندر اکرام مسلم کے نام سے یہ چل رہا ہے نمبر، کوئی جانتا ہی نہیں کہ اکرام علماء تھا. میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ دیکھیے تبلیغ کے سب سے بڑے بانی جو ہیں انہوں نے بھی کسی بزرگ کی رائے کو قبول کیا اور فوراً ترمیم کی. تو اصلاح کی کسی کیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے. اگر کوئی داعی بن گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ اصلاحات سے بالکل پاک ہو گیا، اسے اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں. ایسا نہیں. یہ شان صرف انبیاء علیہ السلام کی ہے کہ انہیں اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں. ان کی اصلاح براہ راست اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اصلاح ان کی بھی ہوتی ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کرتا ہے. امت کے افراد میں کوئی اس کی اصلاح نہیں کرتا. لیکن انبیاء علیہ السلام کے بعد کتنا بھی بڑا داعی کیوں نہ ہو،
اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی کمی ہے اور کوئی صحیح آدمی ہمیں یہ بات بتا رہا ہے تو ہمیں برا نہ ماننا چاہیے، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمیشہ یہ دل میں جذبہ رہنا چاہیے کہ چاہے کوئی گنہگار ہو، چاہے کوئی متقی پرہیزگار ہو، ہمارے عمل کے ذریعے سے چاہے وہ تبلیغی کا عمل کیوں نہ ہو، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت اویس وقت مولانا سید اصغر حسین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مخصوص تلامذہ میں تھے، انہوں نے لکھا ہے واقعہ کہ حضرت والا دارالعلوم کے اندر جب سبق پڑھاتے تھے واپس آتے تھے تو میں ساتھ ہوا کرتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا بہت مرتبہ کہ ایک خاص جگہ حضرت جاتے ہیں اور چپل نکال لیتے ہیں اور چپل اپنی ہاتھ میں رکھتے ہیں، کچھ دور تک ننگے پیر چلتے ہیں، پھر چپل پہنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، کیوں آپ چپل نکال لیتے ہیں اس طریقے سے؟ تو حضرت والا نے فرمایا کہ جس جگہ میں چپل نکالتا ہوں وہاں ایک عورت رہتی ہے جو فاحشہ ہے، زنا کراتی ہے۔ پہلے جوان تھی، لوگ خوب آتے تھے، اب بوڑھی ہو گئی، اب لوگ نہیں آتے۔ تو میرے چپل کی جب سرسراہٹ سنتی ہے، آواز سنتی ہے، تو خوشی کے مارے دروازہ کھولتی ہے کہ شاید اب آمدنی ہوگی، لیکن جب نظر مجھ پر پڑتی ہے تو سوچتی ہے کہ یہ تو مولانا صاحب ہے، تو دل مرجھا جاتا ہے۔ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے کسی عمل سے کسی مسلمان کا دل مرجھا جائے، چاہے وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ کتنا بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ کوئی کتنی بھی گناہوں کے اندر مبتلا ہو اس کو حقیر نہ سمجھو، یہ نہ سوچو کہ یہ تو مدعو ہے، اسے تو دعوت کی ضرورت ہے، اس کے اندر تو بہت سارے نقص ہیں۔ ایسا نہیں، کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمام مسلمانوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، بالفعل اسی وقت وہ سب کے سب مجھ سے افضل ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں ان تمام کے تمام کو میں اپنے سے افضل سمجھتا ہوں بالامکان۔ یہ حضرت کا ایک خاص زبان ہوا کرتی تھی حضرت کی جو فرمایا کرتے تھے، یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ جتنے مسلمان ہیں اس وقت وہ سب مجھ سے افضل ہیں، اور جتنے غیر مسلم ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہو جائے اس طریقے سے کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور مسلمان ہونے کے بعد کوئی ایسا عمل کرے جو اللہ کے نزدیک ان کو مقبول بنا دے۔ کتنے بڑے آدمی 1000 کتابیں تصنیف کی، اور دنیا میں کوئی بر اعظم ایسا نہیں تھا جو اس زمانے کے اندر حضرت نے سفر نہ کیا ہو۔ اتنا زبردست اصلاحی کام بزرگوں کے اندر کسی نے کیا نہیں۔ میں بہت بڑی بات آپ کو بتاؤں، یہاں علماء بھی موجود ہیں، ہمارے اساتذہ میں ایک استاد گزرے ہیں حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امیری رحمۃ اللہ علیہ، میرا ان سے بہت خاص تعلق رہا ہے۔ جب میں ادب پڑھتا تھا تو ان کے پاس جاتا تھا، بہت زیادہ ربط اور ضبط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بصیرت عطا فرمائی تھی، اور علم کی گہرائی اور مضبوطی اتنی شاندار تھی کہ کم بولتے تھے لیکن جو بولتے تھے آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہوا کرتا تھا۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اکابر دارالعلوم کے اندر اگر حضرت تھانوی کو ہٹا دو تو مسلک خالی سا محسوس ہوتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا تصنیفی کام کرنے والا ہمارے اکابر کے اندر کوئی اور آدمی نہیں، جتنا بڑا کام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ تو اتنے بڑے آدمی اتنی اہم کتابیں لکھی، بیان القرآن جیسی تفسیر لکھی، اس کے باوجود عالم یہ فرما رہے ہیں کہ تمام کے تمام مسلمان مجھ سے افضل ہیں، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی مجھ سے افضل ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے اور پھر کوئی ایسا عمل کرے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے۔ اس لیے یہی پیغام اس حدیث کے اندر دیا جا رہا ہے کہ
ہمارے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہمارے کسی اشارے سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، نہ ہمارے کسی کنائے سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں وہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کرسچنز رہتے ہیں لوگ، اور ہو سکتا ہے کہ گھروں کے آس پاس بھی کرسچن رہتے ہوں۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حدیث میں تو یہی ہے نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اگر کوئی کرسچن ہے اس کو اگر تکلیف ہو گئی، یہ یہودی ہے اس کو تکلیف ہو گئی، یا کوئی غیر مسلم ہندو ہے اسے تکلیف ہو گئی، تو محدثین نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ مسلمانوں کا ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ مسلمان قریب قریب رہتے ہیں، عام طور پر ایک دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ورنہ منشاء حدیث یہ ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ فاجر ہو، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے۔ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ رکھیں کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ابھی غالباً کل ہی کی مجلس میں حضرت والا نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے ان کے شیخ ہیں مرزا مظہر جانے جانا، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کی اہلیہ انتہائی نافرمان، انتہائی بد زبان تھی۔ آپ کے جو خلفاء تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت طلاق دے دیجیے آپ، تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، اگر میں طلاق دوں گا پہلی بات تو یہ کہ کیسی بھی عورت ہو طلاق سے اس کو تکلیف پہنچے، تو اس کو تکلیف پہنچے، اور دوسری بات یہ کہ پھر جب کسی اور سے نکاح کرے گی تو وہی تکلیفیں جو مجھے پہنچ رہی ہے وہ اس کو پہنچے گی۔ تو حالانکہ طلاق دینا ایسی عورت کو جو اتنی بد زبان ہے شریعت میں جائز ہے، اس کے باوجود اس قدر اہتمام کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو اس کا استحضار ہونا چاہیے، ہر آن ہر لمحہ اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ دوسرا جو ٹکڑا ہے یہ بھی بڑا اہم ٹکڑا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کا ٹکڑا ہے۔ ہر وقت اپنے نفس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کا وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر تو وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جن باتوں سے اللہ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، منع کر دیا، ان کو چھوڑ دے، یہ ہے مہاجر۔ کیا مطلب ہے؟ اصل بات یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اسلام کمزور تھا، مسلمان تو بہت ہو گئے تھے، مختلف جگہوں کے اندر تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ کے اندر رہے، تاکہ ایک اسٹیٹ بنے، ایک ریاست بنے، مسلمان مضبوط ہو، طاقت پیدا ہو جائے۔ یہ آپ کا منشا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہجرت کرو، اور ہجرت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی حیثیت دی۔ یہی سلسلہ چلتا رہا، ہجرت کرتے رہے لوگ، حتیٰ کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ منورہ کے اندر آ گئی۔ مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر یہ 2-3 جملے ارشاد فرمائے۔ ایک جملہ تو یہ کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے، اور پھر یہ کہا کہ ہجرت تو ہے لیکن ہجرت کے ایک دوسرے معنی بھی، وہ دوسرے معنی اس جملے کے اندر بیان کیے، فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ ایک ہجرت تو یہ تھی کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ جاؤ، یہ ایک ہجرت تھی، لیکن یہ ایک وقتی ہجرت تھی، اب ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہجرت کے ایک اور معنی ہے
اور وہ یہ مانا کہ انسان ان تمام باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے سود مت لو، سود کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رشوت مت لو، رشوت کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے غیبت کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے چغلی کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بہتان کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وعدہ خلافی کو چھوڑ دو۔ تو یہ تمام اوصاف رذیلہ جو ہے جو دل کے اندر آتے ہیں انسان کے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ حسد بڑی خراب چیز ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے حسد۔ اہل دل لوگوں نے لکھا ہے حسد کس کو کہتے ہیں، سمجھنے کی چیز ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے حسد، ایک ہے غبطہ۔ حسد کہا جاتا ہے دل میں یہ جذبہ ہو کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ اور ایک ہے غبطہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے اے اللہ اس کے پاس رہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اے اللہ مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما۔ یہ ہے غبطہ۔ غبطے کی تعلیم ہے، آدمی کسی کے پاس نعمت دیکھے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو دعا کر سکتا ہے کہ اللہ یہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرما دی، لیکن یہ جذبات کہ اس سے وہ نعمت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی حسد کرتا ہے وہ نقصان ہی کے اندر رہتا ہے۔ آخرت تو خراب ہوتی ہے، دنیا بھی اس کی خراب ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے کیونکہ وہ جس سے حسد کر رہا ہے اسے دیکھ کر دل میں جلتا رہے گا، صحت خراب ہو جائے گی شاید۔ اس لیے حسد سے رکے، جھوٹ سے بھی رکے۔ جھوٹ کیا چیز ہے؟ خلاف واقعہ بات بیان کر دینا، جیسا نہیں ہوا اس کے خلاف، جیسا نہیں ہوا ایسا بیان کر دینا، یہ جھوٹ ہے۔ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خلاصتاً بات یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو شریعت کے خلاف ہیں، چاہے ان کا تعلق دل سے ہو، چاہے ان کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہو، ان تمام باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی اصل ہجرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔